الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ناظرین دجال کا حلیہ بتایا تھا، اس کے ماں باپ کا حلیہ بتایا تھا، اور آج گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دجال کب ظاہر ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے کہ خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی مسلمان لشکر کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ مسند احمد حنبل میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب یہ لوگ راستے میں ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن جو ہی یہ لوگ شام پہنچیں گے دجال واقعی نکل آئے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ وہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نمودار ہوگا۔ علامہ یاقوت حموی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان کے علاقے میں ایک مقام پر جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تعمیر کر لیے اور یہیں ان کی نسل پھیلتی رہی، اور اس مقام کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ مسند احمد کے مطابق دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور دجال کے اکثر پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے، اور اصفہان سے تعلق رکھنے والے 70,000 یہودی جو مرصع تلواروں سے مسلح ہوں گے اور ان کے جسموں پر بیش قیمت دبیس کپڑے ساج کا لباس ہوگا، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ تمام شیطانی قوتیں اور جادوگر دجال کے ہمراہ ہوں گے۔ امام ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، اور وہ تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا، اس طرح کہ جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو، اور وہ جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال لوگوں کو کس طرح اپنے مکر اور فریب میں مبتلا کرے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ شیاطین دجال کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ مسند احمد ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو انبیاء سابقین میں سے 2 نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ اگر میں چاہوں تو ان 2 نبیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، مگر حکمت کے تحت نہیں بتاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ان 2 فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا بائیں جانب، اور یہ سب کچھ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ چنانچہ دجال پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ جواب دے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، مگر یہ جواب سوائے اس کے ساتھی فرشتے کے کوئی اور نہ سن سکے گا۔ وہ ساتھ والا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا، تو نے سچ کہا ہے۔ اس جواب کو سب حاضرین سن لیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ دوسرا فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ بات کچھ اور ہے، کیونکہ وہ پہلے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا جس نے دجال سے کہا تھا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا تو نے صحیح کہا، لیکن وہ جو جھوٹ بولا ہے وہ نہیں سن سکیں گے لوگ، اور تو سچ کہتا ہے یہ لوگ سن لیں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ اور دیہاتی وعدہ کر لے گا کہ وہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو زندہ کرے، تو وہ اس کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ
کے لیے بھیجے گا اور وہ اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے، یعنی وہ شیطان اس کے ماں باپ بن جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ مشکات شریف میں حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر وہ ایک اور دیہاتی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا اگر میں تیرے مردہ اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ کو اپنا رب مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں، کر کے دکھا۔ پھر دجال مردہ اونٹ کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا تو اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے ناظرین، جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ وہ چیز جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں آگ ہوگی، جھلسا دینے والی آگ، تباہ کر دینے والی آگ، کھا جانے والی آگ۔ اور جس شے کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں پانی ہوگا، ٹھنڈا اور شیریں پانی۔ بس تم میں سے جو شخص دجال کو پائے گا تو وہ اس چیز میں اپنا پڑنا یا ڈالا جانا پسند کرے گا جس کو وہ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ آگ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا مکر و فریب۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کی پیروی کرنے والے کون ہوں گے۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے ناظرین۔